کہ 2001 میں بھی جب اب ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس آ چکے ہیں امریکن ایڈمنسٹریشن کے 9/11 کے حوالے سے کہ جنرل مشرف نے جب نیگوشیٹ کیا اور جب کال آئی either you are with us or against us، تو US ایڈمنسٹریشن ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کوئی ٹرمز کنڈیشنز رکھی جائیں گی. وداؤٹ کنڈیشنز ساتوں ڈیمانڈز مان لی گئی تھیں اور پاکستان کے لیے کچھ نہیں مانگا گیا تھا اس وقت. اور اگر پارلیمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہو، پارلیمنٹ سے یہ آوازیں آ رہی ہوں کہ جی فیٹ ایف کا مسئلہ حل کریں، ریڈ لسٹ کا مسئلہ حل کریں، PIA کا مسئلہ حل کریں، پاکستانیوں کے دیگر مسائل حل کریں، تو اس حوالے سے پوری اسٹرینتھ آف دا پارلیمنٹ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایبسولوٹلی رائٹ. میں تو آپ کی اس بات کے ساتھ مکمل طور پہ متفق ہوں، اور یہ ایسا ہونا چاہیے تھا، اور اس طرح سے اگر نہیں ہوا تو یہ غلط ہوا ہے. اچھا، دوسری جو بات آپ نے کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ جو ان کی تاریخ مقرر کی گئی 31 تاریخ ہے ایویکویشن کے لیے، اور اس وقت ایک بڑا پریشر فیل کیا جا رہا ہے. اور ابھی جو شیخ رشید صاحب کی ایک پریس کانفرنس دوپہر میں بھی ہم نے سنی، آپ نے بھی اس کا کچھ حصہ چلایا ہے کہ یہ ایک صورت ٹرانزٹ کی دی جا رہی ہے اور وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. وہ لوگ جو وہاں پر کسی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے، اور پچھلے 2-4 روز کی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز وہاں پر ہوئی ہیں، جو ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بڑی ڈیفیکلٹ ٹائمنگز ہیں. ان ڈیفیکلٹ ٹائمنگز میں آپ کی ڈیسیژن میکنگز بڑی ویل تھاٹ آف ہونی چاہیے، وہ کنسنسس کے ساتھ ہونی چاہیے. ایسے معاملات میں جب آپ پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بھی فیصلے کریں گے تو اس پہ بہت سے سوالات اٹھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں سینیٹر ولید اقبال سے جو سوالات مزید بھی ہیں، پاکستان کے لیے خطرات بھی ہیں، کوئی خطرات سے آپ کو آگاہ کیا گیا؟ پاکستان بلیم گیم میں، آئی آف دا اسٹارم میں ایک دفعہ پھر آ سکتا ہے، یہ خدشات بھی ہیں؟ دیکھیں جی، یہ اس کا اندیشہ تو ضرور ہوتا ہے کہ جی یہاں جب جس طرح کی پچھلے 2 سے 3 ہفتوں میں خاص طور پہ جو دیکھنے کو آیا، اس کے فال آؤٹ، اور اس میں دیکھیں نا اب بہت سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ پاکستان کی طرف ہاسٹائل ہیں، جن کے انٹرسٹ اس سے نمبر کو شیئر کیا گیا کتنے ٹیررسٹ گروپ وہاں بیٹھے ہیں، القاعدہ کے، داعش کے، TTP کے؟ میری عرض سن لیں، میں آپ کو جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں اکثر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں یہ ضرور ہے ایسا ہوگا، لیکن اکثر ایسے جب حالات ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی کو اسکیپ گوٹنگ جو ہے، جس کا اب اردو میں مجھے لفظ ذہن میں نہیں آ رہا، کہ کسی کو مورد الزام اور اسکیپ گوٹ ہوتا ہے جو وہ جس نے کچھ نہیں ایسی غلط کاری کی ہوتی لیکن اس کو خام خاص میں موردے. تو اس کا اندیشہ تو ضرور ایسے سرکمسٹانسز میں ہو سکتا ہے کہ جی اسکیپ گوٹنگ ہوگی، اور اس کا ذکر ہر روز اخبارات میں بھی تجزیہ نگار بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. تو میں اس کو خارج الامکان تو نہیں کہہ سکتا، لیکن پاکستان کی اولین کوشش تو یہی ہے کہ، اور پاکستان کا سٹانس بھی بڑا واضح رہا ہے عمران خان صاحب کا، پہلے بھی when he was not prime minister اور بعد میں بھی اب بھی، کہ جی ملٹری سولوشن کوئی نہیں ہے. ہمیں امن چاہیے، ہمیں ایک اسٹیبل ریجن چاہیے، اور اس کے لیے ہم کوئی سائڈز نہیں لینا چاہ رہے افغانستان میں، نہ کوئی سائڈز لے رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں ایک براڈ بیسڈ وسیع پیمانے پہ حکومت بنے جو کہ انکلوسیو ہو، شراکتی ہو، اور ساروں کی نمائندگی ہو. مثلا 15 تاریخ کو طالبان کابل کے اندر جو ہے وہ اس کو فتح کر رہے تھے، اور یہاں پہ پاکستان کی گورنمنٹ ریسیو کر رہی تھی باقی دیگر ان کی لیڈرشپ کو، جس میں پدرم صاحب تھے، جس میں احمد شاہ مسعود تھے. تو وہ اس میں کوشش پاکستان کی تو یہی ہے، کیونکہ پاکستان ایک سٹیبل افغانستان، ایک سٹیبل پاکستان کا، یہ تو ہماری عرصہ دراز سے خواہش ہے اس حوالے سے 1948 کے بعد سے. جی تو اس میں یہی جو ہے پاکستان کی مکمل کوشش ہے. اور آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں، میں نے کہا نا، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ نے کتنے جہاز لیے ہیں یا کیا اور باتیں کی ہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی باتیں ضرور ہوئی ہوں گی. میں ان کا حصہ نہیں ہوں، تو میں اس پہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ جسٹ ایز آئی سیڈ کہ جی آئی ڈونٹ ہیو دوز ڈیٹیلز جو اب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا. ولید اقبال صاحب، آپ ماشاءاللہ ان پڑھے لکھے پارلیمنٹیرینز میں سے ہیں جن کا ایک ورلڈ ویو بھی ہے. آپ نے امریکہ میں سینیٹ ہیئرنگز تو دیکھی ہوں گی، وہاں پہ سب آ کے بریفنگ دیتے ہیں، ان کی پارلیمنٹ، کانگریس سب آن بورڈ ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ علم ہی نہیں ہے، آپ کو ان کانفیڈنس ہی نہیں لیا گیا؟ دیکھیں میں آپ کو وی آر اے پارلیمنٹری ڈیموکریسی. دیکھیں جی، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ساری پالیسی واضح ہے. سیکیورٹی سچویشن کے اوپر بہت سی فارن افیئرس کی کمیٹی کو بھی، اور سچویشن بڑی تیزی سے بدل رہی ہے.
ڈیفنس کی کمیٹی کو بھی, کشمیر کمیٹی کو بھی آج بھی, اور فارن افیئرس کی کمیٹیز کو بھی اس پہ بریفنگز جو ہیں وہ ملتی رہی ہیں. لیکن اگر ان معاملات کے اوپر نہ کسی نے ابھی تک سوال اٹھایا ہے, کوئی جو آپ اٹھا رہے ہیں کہ جی کتنے ڈالر لگے ہیں, کتنے سینٹ لگے ہیں, کتنے جہاز نکلے ہیں, کتنے لوگ بیٹھے ہیں, اب وہ ڈیٹیلز ہیں, وہ آپ منظر عام پہ آ جائیں. بعد میں بھی آئی نا کہ ہمیں $130 بلین کا نقصان ہو گیا, سڑکیں ہماری تباہ ہو گئیں, گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن جو ہم نے دی ہوئی تھیں, ایئرلاکس کے بھی ہم نے پہلے بھی کبھی چارج نہیں کیا, تو ابھی وہی سلسلہ چل رہا ہے. تبدیلی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی پالیسی لیول پہ. آپ کسی ابھی تک نتیجے پہ نہ پہنچے, ابھی تک تو میں سوال کر رہا ہوں. نہیں مطلب میں نے تو کہا نا انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے, اس انفارمیشن میں ہو سکتا ہے جوابات موجود ہوں, میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں. آپ کے پاس انفارمیشن ہے؟ ہم کس لیے انفارمیشن کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ کا سیشن ہونا چاہیے, ہم یہی سوالات ان سے کرنا چاہتے ہیں. اب جب حکومت کے اپنے سینٹر کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو اپوزیشن کو کیا پتہ ہوگا؟ اگر ہم اتنے اچھے تھے کل تک تو وہ یہی انڈیا, اب یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے, مجھے سارا کچھ پتہ ہے, بٹ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ کہ کتنا بندہ کدھر گیا ہے, کیا پتہ ہے آپ کو, کہاں بیٹھ آپ یہ بتائیں کیا پتہ ہے آپ کو؟ بھائی وہ انفارمیشن انٹیریئر منسٹری کے پاس ہے, انٹیریئر منسٹر کے پوچھیں نا, پاس ہے, کابل میں ایمبیسی کے پاس ہے. وہ صرف ہم اتنے اور چیزیں ہم کو دیکھنے کو ہیں کہ ابھی نہیں ہم اس کو. کابل کی ایمبیسی کا کام ہے ویزے لگانا, ان کا کام نہیں ہے کہ دوسرے کو. وہی نا آپ کہہ رہے ہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, کس جہاز پہ گئے ہیں, وہ ساری انفارمیشن ہے پاکستان میں انٹر کرتے ہیں, اسٹیمپ لگتا ہے, انٹر ہوتے ہیں ڈیٹا بیس میں. ہم حکومتی لیول کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں کل تک انڈیا ان کا بڑا ہاٹ فیوریٹ تھا, آج مجھے بتائیں ٹرانزٹ انڈیا میں کیوں نہیں ہو رہا, یو اے میں کیوں نہیں ہو رہا, قطر میں کیوں نہیں ہو رہا, ایران میں کیوں نہیں ہو رہا, ترکمانستان میں کیوں نہیں ہو رہا؟ پاکستان نے ٹھیکہ لیا ہوا سب لوگوں کا. آپ تو کہہ رہے تھے کہ ایبسولوٹ نوٹ, کافی سارے اب آپ لیٹ گئے ہیں. صرف بہت سے ملکوں میں ہو رہا ہے, یو اے ای میں ہو رہا ہے, عمان کے اندر ہو رہا ہے, یو اے ہم سے زیادہ وسائل والے. ظاہر ہے ہم سب سے زیادہ قریب جو ہم ہیں تو لینڈ روٹ سے لوگ آ سکتے ہیں. اچھا آپ حکومت میں آپ سے سوالات کر لیں, حکومت سے سوالات کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب بات یہی ہے کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کس چیز پہ ڈائلاگز ہوئے ہیں. حکومت میں بتائے, شیخ رشید صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے کیا ڈائلاگز کیے کیا نہیں کیے. کہتے ہیں میں سرور خان سے کہوں گا, وہی سرور خان صاحب ہے جنہیں پاکستان کے ایک بیڑا کر کے جیسے کہا سارے ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ ان کی جو ہیں وہ سرٹیفکیٹ جعلی ہیں. یہ تو پی آئی اے کا ستیہ نے کیا. اب وہ سرور خان کو بتائیں گے, سرور خان پھر بات کریں, اس وقت ٹرانزٹ گزر جائے گا. تو یہ چیزیں دیکھیں, یہ حکومت ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے سیشن ہونا چاہیے تاکہ پارلیمنٹ ہو. آج تو آپ گئے سیکورٹی کے حوالے سے بات چیت تھی, وہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم جا کے ڈائلاگس کریں گے. سیاسی حکومتیں ڈائلاگس کرتی ہیں, وزیر اعظم کے لیول پہ ہوتے ہیں, وزیر خارجہ کے لیول پہ ہوتا ہے, ان کی ٹیم ہوتی ہے, وہ جا کے ڈائلاگس کرتے ہیں کہ آج آپ ہم سے یہ بات ریکویسٹ کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کریں کہ ہم ہمارے یہ چیزیں اب ہمارے ساتھ اس پہ وہ کریں. کل یہ ٹرانزٹ گزر جائے گا, پھر آپ کو یہی لوگ بلیم گیم میں لے کے آئیں گے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان, ہم کہیں گے کہیں ڈائنکور آ گئی, کہیں بلیک واٹر آ گیا, کہیں اسپائنگ نیٹ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشورے دے رہے ہیں. کیا پاکستانی حکومت بنانے میں آپ کو کبھی افغانستان نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو اپنی اتحادی جماعت بنائیں؟ آپ جا کے وہاں پر مشورے دے رہے ہیں کہ اس کو اتحاد میں شامل کریں, اس کو یہ کریں. کبھی پاکستان کی حکومت کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس جماعت کو اتحاد میں شامل کریں؟ آپ پرائی حکومتوں میں جا کے دخل اندازی کر رہے ہیں آپ کی حکومت. کل وہ آپ کو بولے کہ جو ہے فلاں جماعت کو جو ہے اے بی سی, اس کو اپنی اتحاد کیسے بنائیں, اس کو وزیر بنائیں گے؟ کہ آپ لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ جا کے وہاں پر ان کو فلاں وزیر بنا لیں, فلاں وزیر بنا لیں. یہ بات ایسے ہے نہیں, اس کو غلط فریم کیا جا رہا ہے. اگر آپ سمجھا رہے ہیں کسی بھی ملک سے آپ کی کوئی تعلق ہو یا کوئی تعلق آپ کرنا چاہیں, اس کی حکومت کو آپ ریکگنائز کرنا چاہیں, آپ اس پہ شرائط لگا سکتے ہیں. آپ نے اسرائیل کو ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا, ہم نہیں مانتے, اس اسٹیٹ کو ہی نہیں مانتے. کیا کشمیر تو اب افغانستان میں اگر ہماری کوئی شرائط ہیں یا ہم اس کو ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں اور یونیلیٹرلی نہیں کرنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں ساری انٹرنیشنل کمیونٹی اکٹھے مل کے وہ کوئی شرائط عائد کرے جس پہ ہم بھی حصہ ہیں, کیونکہ دنیا بھر کی انٹرسٹ, دنیا بھر کی انٹرسٹ اور خاص کر خطے کے جو ممالک ہیں ان کی انٹرسٹ جو ہیں ہماری انٹرسٹ سے الائنڈ ہے. ہماری انٹرسٹ سے کیا انہوں نے کشمیر ہمارا کوئی کام نہیں کسی ملک میں دخل دینا یا دیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو ہمارے ملک میں. جس کے ساتھ والے ملک میں, میں تو پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہوں, کیا انہوں نے کشمیر کمیٹی والوں سے آج سوال کیا ہے کہ ان کی ایک ترجمان تھی, ٹی وی پہ آئی تھی 3-4 دن پہلے, بول ٹی وی پہ, کہ یہی طالبان آئیں گے ہمارے ساتھ اور ہم کشمیر فتح کریں گے. یہ آن ریکارڈ ان کی ایک اسپوکس پرسن نے کہا ہے ٹی وی کے اوپر. کیا کشمیر کمیٹی اس پہ آن بورڈ ہے یا ہمارے سیکورٹی فورسز آن بورڈ ہیں کہ یہ طالبان آ کر ہمارے ساتھ مدد کریں کشمیر فتح کرنے میں؟ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے کہا, آپ کی پارٹی کے خاتون نے کہا. ایسے ترجمان کوئی باضابطہ طور پہ نہیں تھی, کسی ذاتی رائے کا. ملک احمد خان صاحب, اتنی کرٹیکل سچویشن میں کہا یہ جاتا ہے کہ یونیفائڈ نیشنل وائس ہونا چاہیے. ہم وہ نیشنل یونیفائڈ وائس جو انٹرنیشنلی جائے وہ ان دا ایبسنس آف انفارمیشن بنا سکتے ہیں؟ نہیں سر, اس کی جو بیسک فالٹ لائن ہے وہ یہ ہے کہ اتنے امپورٹنٹ ایشو پر اگر پارلیمان کا اجلاس طلب نہیں کیا گیا اور حکومت نے اپنی پالیسی وہاں پر بیان نہیں کی اور وہاں پر ایک یونیفائڈ
اس کی ایک کوئی پوزیشن لینے کے لیے کوئی انپٹ نہیں آئی باقی پولیٹیکل پارٹی سے اور یا جن کی نمائندگی ہے، تو یہ بیسک بنیادی بڑی غلطی تو یہ ہے۔ اب اس کے ساتھ جو جڑی باتیں آپ نے کی یا جو بھی فیصل کریم صاحب کر رہے ہیں یا جو بھی ولید صاحب جن کی وضاحت دے رہے ہیں، دیکھیں یہ ایک معاملہ اس وقت ایبسلوٹلی اس وقت ایک ریجنل پولیٹیکل لینڈسکیپ کی بحث ہے۔ اچھا، اس میں پاکستان کا کردار یا پاکستان کی حکومت کا کردار یا اس میں اس حکومت کے کردار کے اوپر کی گئی تنقید، وہ کسی صورت سے اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو کسی بات پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی نان پرفارمنس کی وجہ سے آپ نے یہ غلطی کر دی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے کہ اس پر باقی ملکی سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ کو اس کے اوپر ایک یونیفائڈ پوزیشن لینی ہوگی۔ اگر آپ نہیں لیں گے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے، مطلب آپ کی سوسائٹی پر اس کا امپیکٹ کیا آئے گا۔ میں کوئی بہت زیادہ سوشل میڈیا کا یوزر نہیں ہوں، بٹ اسٹل آئی واچ، میرے پاس فیس بک کا بھی ایک سماجی رابطے کی ایک ویب سائٹ میرے پاس ہے، اسی طرح ٹویٹر کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں آن اینڈ آف۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اس وقت جو بحث کھلی ہوئی ہے لارجلی، اور جو ایک انبریڈلڈ ایک رسپانسو ایک رسپانس کا جس کے اوپر کوئی چیک نہیں، اگر آپ اس کو مانیٹر کریں تو بڑا کلیئرلی آپ کو یہ امپیکٹ ملے گا کہ اس کے اوپر ایک یونیفائڈ اپروچ بہت ضروری ہے، نہیں تو ایک ایبسولوٹ کنفیوژن پریویل کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، انٹرنیشنل معاملات پہ، ریجنل معاملات پہ اور خاص طور اس پہ یونیفائڈ اپروچ کی ضرورت ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔